محترم و معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم ترمذی شریف شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ بلخ کے شہر ترمذ میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ ترمذ شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی نسبت کی وجہ سے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترمذی شریف میں جہاں بھی اپنا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اپنے نام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ابو عیسیٰ جو آپ کی کنیت تھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حافظ عمر بن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے اس بات کو کہ خراسان کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جہاں اور بہت سے استاذ تھے، وہیں پر آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی احادیث لیں، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استاذ ہیں۔ اور جن بندوں سے اللہ کریم نے دین کا کام لینا ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کمال عطا فرماتا ہے۔ بہت سے کمالات امام ترمذی کو اللہ کریم نے عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جو رب کا خوف تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں، جو اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھتے ہیں، رب کی خشیت رکھتے ہیں، وہ علماء ہی ہیں، کیونکہ عالم کو علم ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ رب سے ڈرنا ہی نجات کا سبب ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر وہ خوف اور وہ خشیت الہی پائی جاتی تھی کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا، التہذیب التہذیب میں یہ بات نقل کی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا روتے تھے، اتنا کثرت سے روتے تھے کہ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنا کثرت سے روتے تھے، رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے، خشیت الہی ظاہر و باطن میں چھائی ہوئی تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی احادیث لیں۔ اس کے بارے میں حضرت امام عمر بن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب دنیا سے گئے، آپ فرماتے ہیں خراسان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علم، حفظ، زہد و تقوی میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی زہد میں، تقوی میں، علم میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین تھے۔ اور اللہ کریم نے جن لوگوں سے دین کا کام لینا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کمال بھی بہت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ با کمال حافظہ عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک شیخ کے ساتھ حج کرنے کی غرض سے مکہ شریف جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے شیخ سے کچھ احادیث سنی ہیں اور ان کو میں نے لکھا بھی تھا، تو ان کو میں جانچ نہیں کر سکا ان کی، تو اب میں کیونکہ شیخ صاحب کے ساتھ ہوں، اپنے استاذوں کے ساتھ ہوں، تو میں استاذوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور مجھے آپ وہ احادیث سنا دیں تاکہ میں اپنی احادیث کی جانچ پڑتال کر لوں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں۔ اب اس وقت جب حدیث بیان کی جاتی تھی تو اس طرح نہیں کی جاتی تھی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یوں ہے، یوں حدیث نہیں بیان کی جاتی تھی، بلکہ جب بھی کوئی استاد اپنے شاگرد کے سامنے یا ویسے بھی کوئی آدمی حدیث بیان کرنا چاہتا تھا تو وہ پوری سند بیان کرتا تھا کہ میں نے یہ حدیث فلاں شخص سے لی، فلاں نے وہ فلاں سے لی، اور فلاں شخص نے فلاں سے لی، اور فلاں شخص نے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سماعت کیا، حضور کو خود فرماتے ہوئے سنا۔ یوں حدیث بیان کی جاتی تھی پوری سند کے ساتھ۔ اب شیخ صاحب کی بارگاہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ سے کچھ احادیث سنی تھیں، وہ میں ان کی جانچ پڑتال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں آپ ان کو پڑھیں اور میں اپنے کاغذ پہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر اس کی میں جانچ پڑتال کر لیتا ہوں۔ تو استادوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ آپ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے کاغذات اپنے سامان میں سے نکالنے لگے تو دیکھا کہ وہ کاغذ موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ خالی کاغذ ان کے سامان میں موجود تھے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خالی کاغذ نکالے اور اپنے سامنے رکھ لیے اور عرض کرنے لگے حضور آپ پڑھیے احادیث۔ اب ان کے شیخ ان کے استادوں نے احادیث پڑھنی شروع کی، تو جب کئی ساری احادیث پڑھ لیں تو استادوں کی نظر اس خالی کاغذ پہ پڑی، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ غصے ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ نے خالی کاغذ پکڑے ہوئے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں حدیثوں کی جانچ پڑتال کر رہا ہوں۔ تو غصے ہو گئے، ناراض ہوئے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا ماجرا سنا دیا کہ مجھے وہ کاغذ نہیں ملے، اور عرض کرنے لگے حضور جتنی آپ نے احادیث سنائی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ساری سنا نہ دوں۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت مانگی تو شیخ صاحب نے اجازت دے دی، استادوں نے اجازت دے دی کہ سناؤ، دکھاؤ ذرا کتنا یاد ہوا ہے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جتنی بھی سندوں کے ساتھ احادیثیں بیان کی گئی تھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استادوں کے سامنے وہ ساری حدیثیں بیان کر دیں۔ تو استادوں نے چیک کرنے کے لیے پھر فرمایا میں اور حدیثیں بیان کرتا ہوں، ذرا وہ بھی سنو۔ تو آپ نے 40 احادیث بما سند کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کی، اور پھر فرمایا کہ اب یہ سناؤ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ استادوں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اسی ترتیب کے ساتھ سندوں کے ساتھ 40 کی 40 احادیث ہی اپنے استادوں کو سنا دی، اور ایک بھی غلطی نہیں ہوئی۔ تو استادوں نے پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماتھا چوما اور فرمایا اے ترمذی تیرے جیسا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، جتنا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی، جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے، جن سے اللہ کریم نے دین کا کام لینا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کمالات بھی بڑے عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم باعمل تھے، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود تقوی کبھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رب سے منہ نہیں موڑا، اپنے رب کے ہو کر رہے اور ساری زندگی دین کی خدمت کی، دین کا ہی کام کرتے رہے، دن رات کام کیا، پڑھایا بھی بیٹھ کر، احادیث کا مجموعہ جمع بھی کیا اور لوگوں تک دین پہنچایا بھی۔ یہی ذمہ داری میری بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی ہے، ہر ایک بندے کی ذمہ داری میرے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا کے گئے ہیں کہ جس کے پاس میری ایک حدیث بھی ہے وہ میری حدیث کو اگلے لوگوں تک پہنچائے۔ اسی غرض سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70 سال کی عمر پائی، کم و بیش مختلف روایات اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 70 سال کی عمر پائی، اور 70 سال کی عمر میں 13 رجب المرجب کو 279 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ترمذ میں ہی آپ کا مزار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔